اسلام، کہ اللہ کے نزدیک دین کیا ہے؟ اسلام ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ بطور دین اسلام کو پسند کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ بطور دین اسلام کو پسند کرتے ہیں۔ اسلام کا معنی کیا ہے؟ اسلام کا معنی ہے اطاعت، فرما برداری، بات مان کر چلنا۔ کیا؟ اطاعت، فرما برداری اور بات مان کر چلنا۔ اور اسلام ہم سے کیا چاہتا ہے؟ اسلام ہم سے یہی چاہتا ہے کہ جو طریقہ زندگی گزارنے کا ہمارے رب اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، ہمارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، ہم اس کے مطابق بات مان کر اپنی زندگی گزاریں۔ کیوں؟ اب اسلام ہم سے یہ کیوں چاہتا ہے؟ اس لیے کہ دنیا میں کوئی بھی کام بغیر کسی قانون اور ضابطے کے نہیں چل سکتا۔ ایک قانون اور ضابطہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں دنیا میں جتنے بھی ملک ہیں، ہر ملک نے اپنا ایک قانون بنایا ہوا ہے۔ بچوں کا جو یونیفارم ہے وہ پہنے گے، ہم نے قانون بنایا ہے، جو بچہ ان چیزوں کے اوپر پورا نہیں اترے گا اس کو یہ سزا ملے گی۔ ہم نے قانون بنایا ہے۔ دیکھو پیارے بچوں، دنیا کا کوئی بھی نظام قانون کے بغیر نہیں چل سکتا۔ کوئی بھی نظام قانون کے بغیر نہیں چل سکتا۔ اب اگلی بات قانون کون سا ہونا چاہیے؟ میں نے موبائل فون بنایا، مثال دے رہا ہوں، میں نے موبائل فون بنایا، اب اس موبائل فون کو استعمال کرنے کے صحیح قانون میں بتا سکتا ہوں یا کوئی تیسرا بندہ بتا سکتا ہے؟ میں بتا سکتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ موبائل فون میں نے بنایا ہے۔ اسی طرح اس پوری کائنات کو اور اس میں بسنے والی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور اس کو چلانے کا سب سے بہترین قانون، ضابطہ اور طریقہ کون بتائے گا؟ اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں رہنے والی ہر چیز کے لیے مکمل ضابطہ بتا دیا ہے۔ اپنے آپ کو صحیح کرنے کا، زندگی گزارنے کا، پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک کا، مرنے کے بعد کے معاملات کا، وہ کیا ہے؟ اسلام۔ اللہ کو کیا پسند ہے؟ اسلام۔ تو پیارے بچوں، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی دولت سے نوازا ہے۔ بات کر رہے تھے، کہتے ہیں کہ میں انگلینڈ میں تھا، انگلینڈ میں، اور صبح 9 بجے اپنی ڈیوٹی پہ جا رہے ہیں، اور دیکھا وہاں پہ کیا ہے، ایک خاتون ہے، وہ فٹ پاتھ کے اوپر لیٹی ہوئی ہے، روڈ کے کنارے پیدل چلنے کا راستہ، اس کے اوپر خاتون لیٹی ہے اور اس کی زندگی کے آخری سانس چل رہے ہیں، اور وہاں پہ گزرنے والے لوگ اتنے مصروف ہیں کہ کسی نے اس کو پوچھا نہیں کہ تو کیوں اس حالت میں ہے، یا اس کا کچھ علاج کروایا جاتا، کسی نے کچھ ایسا نہیں کیا۔ تو لوگ اس کے اوپر سے بھی گزر رہے تھے، وہ کہتے ہیں میں بھی گزر گیا، جب سب گزر رہے تھے تو میں بھی گزر گیا۔ جب دن کو جاب پہ مصروف رہا، رات 9 بجے واپس آیا تو اس خاتون کو شہر کی کمیٹی والے، یعنی کہ بلدیہ والے، یعنی کہ شہر کی صفائیاں کرنے والے، اس مردہ خاتون کو وہاں سے اٹھا رہے تھے۔ خاتون کیا ہو گئی تھی؟ فوت، مر گئی تھی۔ صبح 9 بجے سے لے کر رات 9 بجے تک 12 گھنٹے بنتے ہیں، 12 گھنٹے وہ خاتون فٹ پاتھ کے اوپر پڑی رہی، اس کو اٹھانے والا کوئی نہیں۔ وجہ کہ ان لوگوں کے پاس اسلام نہیں ہے، ان لوگوں کے پاس ہمدردی نہیں ہے، ان لوگوں کے پاس ایک دوسرے کا خیال رکھنے کی سوچ نہیں ہے، ان لوگوں کے پاس بس یہ سوچ ہے کہ میں نے اکیلے نے بس آگے بڑھنا ہے، باقی جو مرضی کرے، صرف میں نے آگے بڑھنا ہے۔ اسی لیے وہاں پہ کیا ہوتا ہے، بچے تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں اور والدین سے الگ ہو جاتے ہیں، اور اپنے ماں باپ کا خیال کوئی نہیں کرتے۔ پھر ماں باپ بوڑھے ہوتے ہیں، ان کو اولڈ ہاؤس وہاں چھوڑ کے آ جاتے ہیں۔ بھائی بوڑھوں کا گھر، وہاں ملازم ہوتے ہیں، 1-2 سارے علاقے کے بوڑھے وہاں جمع ہوتے ہیں، اور وہ ملازم ان بوڑھوں کا تھوڑا بہت خیال کر لیتے ہیں۔ پھر جب زیادہ ہی بوڑھے ہونے لگ جاتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ اب یہ معذور ہو گئے ہیں، اب ان کو اٹھا کے واش روم لے جانا پڑے گا، خود لقمہ توڑ کے ان کو کھلانا پڑے گا۔ پھر کیا کرتے ہیں، ان کو ٹیکے لگا کے مار دیتے ہیں۔ جن لوگوں کے پاس اسلام نہیں ہے، ان لوگوں کے پاس یہ کچھ ہے، تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آج کے دن، اليوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن ہم نے آپ کو بتائے جانے والے طریقے کو، ضابطے کو پورا کر دیا، مکمل کر دیا، اپنا دین تمہارے اوپر
پورا کر دیا. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی سا کر دی، تمام مکمل کر دی. وہ نعمت کیا ہے؟ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے پسند کر لیا تمہارے لیے اسلام کو بطور دین یعنی عمل کرنے کے لیے. اس لیے پیارے بچوں ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان گھرانوں میں، پھر اس کے بعد مسلمان خاندانوں میں، پھر اس کے بعد مسلمان ملک میں ہمیں پیدا کیا ہے. کتنا بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا. وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا، پھر اس کے بعد ان کو مشقتیں اٹھانی پڑی. صحابہ کرام کی زندگی ہمارے سامنے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تپتی ریتوں پہ ان کو لٹایا گیا. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو گرم انگاروں پہ لٹایا گیا. کیوں؟ تم کلمہ کیوں پڑھتے ہو؟ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کیوں مانتے ہو؟ تم ایک خدا کو ایک خدا کیوں مانتے ہو؟ وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد مشقتیں برداشت کی. اور ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان گھروں میں پیدا کیا ہے، اور ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہم نے اسلام کے اصولوں کے مطابق اپنی زندگی گزارنے نہیں گزارنا. انشاءاللہ خیال کرنا ہے اپنا لباس سنت کے مطابق ہو، اپنی گفتگو سنت کے مطابق ہو، اپنا وضو، اپنی نماز، اپنا لوگوں کے ساتھ معاملات کرنا سنت کے مطابق ہو. بیٹھنا، اٹھنا، چلنا پھرنا، کھانا پینا، اساتذہ کے ساتھ بات کرنا، والدین کے ساتھ بات کرنا، یہ سب سنت کے مطابق ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ.